أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ المرسلات کی یہ ابتدائی 28 آیتیں ہیں جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس سے پہلے کہ ان آیتوں کی تشریح میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کی جائیں، یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مجھے حکم دیا گیا میں صلاحت کر دوں کہ آپ حضرات جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کشادہ ہے اور جگہ کی تنگی نہیں ہے، لہذا فاصلے کے ساتھ بیٹھیں، ماسک کا استعمال کریں، اگر ناپسند بھی ہو تو اس لیے استعمال کریں کہ آگے ہماری اس دینی کوشش، اس پرانی خدمت پر پابندی لگانے کی کوئی کوشش نہ کر سکے. اس لیے بھی احتیاط کی ضرورت ہے، اور ادیبہ جب مشورہ دے رہے ہیں تو پھر لازمی بات ہے احتیاط کرنا بہتر ہے. سورۃ المرسلات قرآن مجید کی 7ویں منزل کی سورت ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن مجید کو 7 منزلوں میں منقسم کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے زمانے میں پاروں کا تصور نہیں تھا، 30 پارے نہیں تھے. 7 منزلیں جو ہوتی تھی وہ دراصل ہفتے کے ایام سے بھی مطابقت رکھتی تھی، اور 7 دنوں میں پورا قرآن پاک کو تلاوت کر لیا کرتے تھے. نیز اگر آپ غور کریں تدبر سے قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ 7 منزلیں ایسی ہے، بس تشبیہ دینے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے 7 چیپٹرز ہوں، ایک ہی موضوع پر اور ایک ہی موضوع کے ارد گرد گھومنے والی صورتیں ہوتی ہیں. پہلی منزل میں آپ دیکھ لیجئے سورۃ البقرہ ہے، آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، یہ سب کا موضوع معاشراتی زندگی ہے. دوسری منزل میں آپ دیکھ لیجئے
سورۃ الاعراف ہے، سورۃ الانعام ہے، پھر سورۃ الانفال ہے، سورۃ التوبہ ہے، سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، سورہ یوسف ہے. یہ سب نبیوں کی دعوت کے غلبے پر دلالت کرنے والی صورتیں ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے. اور یہ جو 7ویں منزل ہے جو سورۃ القاف سے شروع ہوتی ہے اور والناس پر ختم ہوتی ہے، ان سب میں آپ دیکھیں گے کہ قیامت کا تذکرہ کسی نہ کسی طرح پایا جاتا ہے. کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں قیامت کا تذکرہ نہ ہو، سوائے چند چھوٹی چھوٹی صورتوں کے، جیسے سورۃ الکوثر ہے، سورۃ النصر ہے، 3 آیتوں کی صورت. باقی ماندہ تمام صورتوں میں اس منزل کی قیامت کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، اور ہر صورت کسی نہ کسی نئے پہلو کے ساتھ قیامت کا تذکرہ کرتی ہے. چنانچہ سورۃ الدہر جو اس سے پہلے گزر چکی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مابعد قیامت کیسے نیک بندوں کا اعزاز ہوگا اور تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا کہ ایک گروہ ایسا ہوگا جن کے لیے پینے کے مشروبات ہوں گے، دوسرا گروہ ایسا ہوگا جن کے لیے مشروبات غلمان لے لے کر دوڑ رہے ہوں گے، پلا رہے ہوں گے، تیسرا گروہ ایسا ہوگا کہ خود رب ان کی ضیافت کر رہا ہوگا. یہ تفصیل گزر چکی ہے. اس کے بعد سورۃ المرسلات جو شروع ہو رہی ہے، یہ مکی صورت ہے. یہ ثابت شدہ حقیقت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ احادیث کی صحیح کتابوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بہت وضاحت کے ساتھ ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سفر کر رہے تھے، رات ہو گئی تھی، مینا کے کسی غار میں رات گزارنی پڑی تھی، اور اس موقع پہ یہ سورت نازل ہوئی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری تر و تازگی کے ساتھ اس سورت کو پہلی مرتبہ تلاوت کرتے ہوئے اسی موقع پہ سنا. تو یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، لازمی بات ہے. مکہ مکرمہ سے کہیں سفر ہونا اور مینا میں قیام کی نوبت آنا، اسی لیے اس سورت کو مکی سورت کہتے ہیں. ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی. زیادہ تر وہ صورتیں جس میں قیامت کا بڑا تذکرہ ہے وہ مکی ہیں، ہجرت سے پہلے نازل ہو گئی تھی. یہ وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مینا کے غار میں یہ نازل ہوئی، یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اچانک سانپ نظر آیا، ہم لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑے لیکن وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھوڑو، ختم کرو، چلا گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، قصہ ختم. اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے تم کو بچایا، تمہارے نقصان سے اس کو بچا دیا، ورنہ مار ڈالتے تم اس کی کھوپڑی کود دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نقصان سے تم کو بچایا، تمہارے نقصان سے اس کو بچا دیا. ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی کہ یہ ابھی نازل ہوئی. سورۃ المرسلات میں قیامت کا تذکرہ آ رہا ہے. یہ قیامت کا تذکرہ دو انداز سے ہے. ایک آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کائنات کا نظام ہے، اس کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا پروف بتایا ہے، دلیل ہے کہ قیامت آئے گی. اور دوسرے تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا. تاریخ بھی بتاتی ہے، ہسٹری، پچھلی قوموں کی تاریخ بتاتی ہے قیامت آ کر رہے گی. اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بطور ثبوت جو قیامت آئے گی ایک حقیقت ہے، ہو کر رہے گی،
اس ثبوت میں جو اس کائنات کو پیش کیا تو اس وقت سب سے پہلے ہواؤں کا تذکرہ کیا، اور ہواؤں کے تذکرے میں ارشاد فرمایا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا اور نذرا۔ 6 آیتیں ہیں جن کا تعلق ہواؤں سے ہے، جن میں ہواؤں کی 5 اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صفات کا تذکرہ فرمایا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں کہ ان آیتوں کے ترجمے میں ہم رعایت کریں گے اسی رائے کی جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، امام قرطبی کی ہے، امام ابن کثیر کی ہے، اکثر مفسرین کی ہے کہ یہ ہواؤں کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ لیکن بار بار مفسرین نے کہا نہیں یہ فرشتے مراد ہے اس سے، لیکن تھوڑا سا وہ رائے قبول کرنے میں ایک تردد ہے، یا آپ یوں کہہ لیجیے ایک رکاوٹ ہے، اور وہ رکاوٹ کیا ہے، وہ تردد کیا ہے، انشاءاللہ میں ابھی اشارہ کر دیتا ہوں۔ بعض مفسرین نے ایک تیسرا موقف اپنایا، اور تیسرا موقف اپناتے ہوئے کہا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا۔ یہ 2 آیتیں ہواؤں سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کے بعد سے والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا، یہ 3 آیتیں فرشتوں سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن یہ رائے اس لیے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اچانک ہواؤں سے فرشتوں پر گفتگو کو منتقل کر دیا جائے اور کوئی کسی قسم کی کوئی علامت نہیں، کوئی ایسی رہنمائی نہیں کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، اچانک کیسے سبجیکٹ اور ایک ٹاپک چینج ہو سکتا ہے، ذرا بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اسی لیے بہت کمزور قسم کی رائے ہے وہ، میں نے عرض کر دیا، ہو سکتا آپ کے نگاہوں سے کوئی ترجمہ گزرے تو آپ کو تردد نہ ہو، بات مفسرین کی رائے ہے، انہوں نے اس طرح اپنایا۔ جو اصل رائے ہے اسی کے مطابق میں آپ کی خدمت میں ترجمہ کر رہا ہوں والمرسلات عرفا، پے در پے بھیجے جانے والی ہوائیں، مرسلات بھیجنا، ارسلہ سے، عرفا کے معنی ہوتے ہیں کنٹینیوسلی، ایک کے بعد دیگر، ایک ہوا کا تھپیڑا چلا اس کے بعد پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا، ہوا رکتی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا والمرسلات عرفا کہ یکے بعد دیگرے چلنے والی ہوائیں، پے در پے بھیجے جانے والی ہوائیں، فالعاصفات عصفا اور آندھیوں کی شکل میں چلنے والی ہوائیں۔ عاصفہ کہتے ہیں آندھی کو، عصفا اس کی تاکید ہے، زور سے چلنے والی آندھیاں جس کو ہم سائیکلون کہتے ہیں، فرمایا کہ اور تیز رفتار سے چلنے والی ہوائیں۔ تیسری بات ارشاد فرمائیں والناشرات نشرا، بادلوں کو لاد کر اٹھا کر لانے والی ہوائیں۔ نشرا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اٹھا کر کھڑا کر دینا۔ ذرا سوچیے آپ، سمندر سے بھاپ بننا اور وہ بھاپ کا بادلوں میں تبدیل ہونا، اور وہ بادلوں کو لاد کر جو ہوائیں لے کر آتی ہے اور ساری زمین پر برساتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم کو یہ پانی کا ذخیرہ ملتا ہے اور جل تھل ہو جاتی ہے ہماری زمین، کھیتی ہو پاتی ہے، تو یہ بہت بڑی ہوا کی صفت ہے۔ تو تیسری صفت، پہلی صفت یہ ہوئی والمرسلات عرفا کہ کنٹینیوسلی چلتی ہے، ایک تھپیڑے کے بعد دوسرا تھپیڑا۔ دوسری صفت آندھی کی شکل میں آتی ہے، سائیکلون بن کر تباہی کا پیغام لے کر آتی ہے۔ تیسری صفت بادلوں کو لاد کر لاتی ہے۔ چوتھی صفت فالفارقات فرقا، اور بادلوں کو بانٹ دیتی ہے، کچھ حصہ آپ کے دکن میں برستا ہے، کچھ حصہ جا کر نارتھ انڈیا میں برستا ہے، یو پی میں، بہار میں برستا ہے، کچھ حصہ بے آف بنگال میں جا کر برستا ہے، کچھ حصہ ہمالیہ پر برف بن کر گر پڑتا ہے۔ تو یہ ہوائیں تفریق بھی کرتی ہے، فرق بھی کرتی ہے، بانٹ بھی دیتی ہیں، کس کو؟ بادلوں کو، پانی کو، پانی کے نظام کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کو، کہ کہیں بشارت بن کر ہے، کہیں مصیبت بن کر ہے۔ اسی لیے فرمایا فالملقیات ذکرا،
اور اللہ کی یاد دہانی ڈالتی ہے. حلقہ کے معنی ہوتے ہیں اتارنا، نازل کرنا، دل میں ڈال دینا. لہذا ارشاد فرمایا کہ یہ غافل انسان کے دلوں میں خوف خدا پیدا کرتی ہے، اللہ کا ذکر پیدا کرتی ہے. اس طور پر عذراً اور نذرا کا تو ڈرا دیتی ہے یہ کہ چھٹی ہو جائے گی، دیکھو تمہارے لیے کسی قسم کا کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا، حجت پوری کر دیتی ہے. اور نذراً انذار کا پہلو آگاہ کر دیتی ہے، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کا فیصلہ آئے گا. کیسے یہ عذر اور نذر حجت پوری کیسے کرتی ہے اور آگاہ کیسے کرتی ہے؟ اگر آپ ہواؤں کے سلسلے میں غور کریں تو یہ ہوائیں جو بہت سموتھ روی کے ساتھ چلتی ہے، دھیرے دھیرے آکسیجن لیے ہوئے سانس لینا آسان ہو رہا ہے، جینا آسان ہو رہا ہے. یہ ہمارے درخت ہرے بھرے ہیں، یہ پوری جانداروں کی زندگی کا انحصار یہ ان ہواؤں پر منحصر ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہوائیں بہت نقصان بھی پہنچاتی ہیں، سائیکلون میں تبدیل ہو جاتی ہے، آندھی بن جاتی ہے، طوفان بن جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد سے کیا عالم ہوتا ہے، کیسی تباہی مچتی ہے. آج تک بھی دنیا اپنے پیر پہ نہیں کھڑی ہو سکی ان آندھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں. اچانک تبدیل ہو جاتی ہے جیسے غصہ آ گیا ہو، ناراض ہو گئی ہو، شہروں کے شہر اجاڑ دیتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا پہلو بھی ہے، ذرا آپ اس پہ غور کیجیے کہ یہ ہوائیں جو ہماری زندگی کا سامان میں اثر کرتی ہے، جس میں ہماری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے، انہی ہواؤں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نافرمانوں کو ختم کر دیا، مٹا دیا، صفحہ ہستی سے غائب کر دیا. اللہ تعالیٰ نے تہس نہس ہو گئے. یہی وہ ہوائیں تھی جو قوم سمود پر چلی، یہی وہ ہوائیں تھی جو قوم عاد پر چلی، یہی وہ ہوائیں تھی جو پتھروں کی بارش برسائی قوم لوط پر، یہی وہ ہوائیں تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں چلی، راستہ چیر دیا، اور فرعون کے خلاف چلی، اس کو سمندر میں کر دیا. ہوا ہی تو ماری تھی جس کی وجہ سے سمندر پھٹ پڑا تھا، راستہ بن گیا تھا. یہی وہ ہوائیں ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ پر سن 5 ہجری میں حملہ ہوا اور اطراف میں خندق کھود دی گئی، تو مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے جا ہی نہیں رہے. 1 مہینے کا محاصرہ، غلہ ختم ہو گیا مدینہ منورہ میں، فاقے چل رہے ہیں، بیماروں کے علاج کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، باہر سے کوئی آ نہیں سکتا. مدینہ منورہ کے لوگ وہ خندق پار کر کے باہر نہیں جا سکتے. ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہی تو ہواؤں کو بھیجا تھا. یہ ہوائیں تھی جو مشرکین کے خیموں کو کاٹ رہی تھی، ان کے جانوروں کو بھٹکا رہی تھی، ان کی ہانڈیوں کو پلٹ رہی تھی، کھانا بننا مشکل ہو گیا تھا. اور ایک دن کیا ہوا چلی، نہیں ٹھہر سکے، ان کے پیر نہیں جم سکے، اور پھر وہ بغیر کسی جنگ کے واپس ہونے پر مجبور ہو گئے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آخری حملہ ہے، اب نہیں آئیں گے، یہ ان کے قدم اکھڑ چکے، اب یہ دوبارہ حملہ مدینہ منورہ پہ نہیں کریں گے، ورنہ ہر سال حملہ کر رہے تھے، بدر میں، احد میں، پھر بدر میں، پھر خندق کے موقع پر. ہاں سن 6 ہجری میں اس کے 1 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مکہ مکرمہ کا رخ فرمایا، سفر فرمایا عمرہ کرنے کے لیے. اگرچہ کہ انہوں نے عمرہ کرنے سے روکا صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن سفر تو اللہ کے رسول نے کیا تھا. حدیبیہ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے تھے، جو آج جدہ اور مکے کے درمیان علاقہ ہے، شمسیہ کے نام سے، وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے تھے. تو وہی عرض کر رہا تھا کہ وہ ہوائیں تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے، دین اسلام کی تائید کے لیے چلی تھی. یہی وہ ہوائیں ہیں جو اللہ کے فیصلوں کو نازل کرتی ہیں، آگاہ کرتی ہے، لوگوں کو ڈراتی ہیں، حجت پوری کر دیتی ہیں. یہی وہی ہوائیں جو ہماری اور آپ کی زندگی کا سامان فراہم کرتی ہے. یہی ہوائیں ہیں عذاب بن کر چلتی ہیں
لہذا ان ہواؤں کو معمولی نہ سمجھو، ان ہواؤں کو تم ہلکا پھلکا نہ سمجھو، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، بڑے اہم فیصلے لے کر آتی ہیں۔ اب آپ ان آیتوں کا اگر ترجمہ فرشتوں سے کریں تو ذرا سیٹ نہیں ہوتا۔ یہ جو ترجمہ بعض لوگوں نے کیا ہے فرشتوں سے، اس میں جو کمزوری پیدا ہو رہی ہے اس کو میں نمایاں کر دینا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں آپ کے ذہن میں سوالات نہ رہیں کہ وہ فرشتے جو پیدل پہ بھیجے جاتے ہیں، وہ فرشتے جو آندھیوں کی شکل میں آتے ہیں، وہ فرشتے جو وحی کو تقسیم کرتے ہیں، حق و باطل میں فرق کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر اور یاد دہانی کو دلوں میں ڈالتے ہیں، حجت پوری کرنے کے لیے یا انذار کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے۔ تو بعض مفسرین نے لیا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ معنویت اور وہ حسن یہاں باقی نہیں رہ جاتا۔ اگر فرشتوں سے اس کا ترجمہ کیا جائے، جو معنویت اور جو حسن ہواؤں کے صفات کے طور پر ان الفاظ میں پایا جاتا ہے۔ ویسے کوئی یہ ہم اپنے سے تھوڑی رائے اپنا سکتے ہیں، تو لازمی بات ہے مفسرین جو صحابہ سے سلسلہ شروع ہوا، بڑے بڑے ائمہ ہیں، وہ ان ائمہ ہی کی تفسیر ہے کہ انہوں نے ہواؤں کو برا دیا، اسی لیے اس رائے کو اپنایا جا رہا ہے۔ اچھا، اور اب یہ سارے ترجمے میں ایک چیز جس کو میں نے مخفی رکھا ابھی تک، وہ یہ ہے کہ یہ باد نسیم کی شکل میں دھیرے دھیرے چلنے والی پے در پے ہوائیں، آندھیوں کی شکل میں تبدیل ہو جانے والی، ٹھٹرا دینے والی لہریں، اور بادلوں کو اٹھانے والی ہوائیں، اور ان کو بانٹ کر کچھ علاقوں کو سیراب کر کر کچھ علاقوں کو محروم چھوڑ کر چلے جانے والی ہوائیں، اور اللہ کی یاد دہانی دلوں میں پیدا کر دینے والی، حجت پوری کرتے ہوئے، آگاہ کرتے ہوئے چلنے والی ہوائیں، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ سب کی قسم، یہ گواہی دے رہی ہیں، قسم کھائی گئی ہے ان کی۔ اور قسم جب اللہ تعالیٰ کھاتا ہے، قرآن مجید میں جب قسم کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ چیز دلیل ہے، یہ دلالت، یہ پروف ہے، یہ ثبوت ہے، یہ استدلال کیا جاتا ہے اس سے کہ یہ چیز بتاتی ہے انما توعدون لواقع، جس دن کا وعدہ تم سے کیا جا رہا وہ ہو کر رہے گا، قیامت کا دن۔ کیسے یہ ہوائیں ثبوت بن رہی ہیں، کیسے یہ ہوائیں جو ہے ایک پروف بن رہی ہے قیامت کے دن پر۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ جو ہواؤں کا نظام ہے ایک ایسا نظام ہے عجیب و غریب، ہمارے ہی گلوب کے اطراف ہے، باقی اور کسی سیارے ستارے کے اطراف اب تک بھی سائنس یہ نہیں بتا سکی کہ کچھ وہاں آکسیجن ہے، ہوا ہے، نہیں ہے، کچھ گیسز تو ہے بہرحال، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری زمین ہے اس زمین کے اطراف اللہ تعالیٰ نے ایک حالہ بنایا ہے، ایک سرکل۔ اس سرکل میں آپ دیکھیں گے، اب یہ تو خیر سائنس کا سبجیکٹ ہے، 12 کلومیٹر تک وہ ایٹماسفیئر ہے، اسٹارسفیئر ہے، پھر وہ تھرموسفیئر ہے، پھر اس کے بعد کیا کیا ہے، اس طرح 7 لہریں ہیں۔ یہ 100 کلومیٹر تک اگر آپ ایسے اوپر اسپیس کی طرف جائیں گے تو 100 کلومیٹر تک یہ ہوائیں اور مختلف گیسز جس میں آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، تھوڑی سی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کی یہ جو دنیا ہے اس دنیا کے اطراف ہی رہتی ہیں، یہ بکھر کے کہیں نہیں جاتی۔ ہوائیں ہمیں بکھر جانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام پکڑ میں ہے، یہ پکڑ میں اس دنیا کو گھیرے ہوئے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ہم ایروپلین کا سفر کر سکتے ہیں، وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اگر اطراف میں ہوا نہ ہوتی تو اڑ ہی نہیں پاتا، بہت مشکل ہو جاتی، اس کا کوئی وزن برقرار نہ رہتا، اس کا رخ متعین کرنا مشکل ہوتا۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ جب یہ 100 کلومیٹر کے احاطے سے باہر نکلتا ہے کبھی انسان تو اس کو آکسیجن کا انتظام کر لینا پڑتا ہے ورنہ مر جائے گا، لہذا اس کو یہیں سے ہوا ٹفن میں رکھ کر لے جانا پڑتا ہے سلنڈر کی شکل میں، وہ ہوا سے وہ آکسیجن سے استفادہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان گیسز کو، ان ہواؤں کو جو تبدیل ہوتی رہتی ہیں، کبھی یہ ہوائیں ونڈ بن جاتی، کبھی سائیکلون بن جاتی ہیں،
مختلف قسم کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. ساری ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے کس گرفت کے ساتھ، کس مضبوطی کے ساتھ، کس حکمت کے ساتھ، کس دانائی کے ساتھ، کس عظیم شان قدرت کے ساتھ پیدا کیا، اور غور کرتے چلے جائیں گے. تو وہ پروردگار کیا یہ سارا انتظام انسان کو بیکار چھوڑنے کے لیے کیا؟ جیلے ختم ہو جائے؟ نہیں، ایک حکمت ہے، ایک مقصد ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بیکار پیدا کیے گئے اور ہماری طرف تم لوٹ کر نہیں آنے والے ہو تو تم بہت بڑے نادان. بلکہ اور ذرا کھل کے ترجمہ کر لو، پھر تم احمق ہو. ہو سکتا سائنسدان ہو سکتا بہت بڑے حکمران ہو، لیکن صحیح معنوں میں تم احمق ہو کہ تم مقصد حیات کو نہیں سمجھ رہے ہو. یہ مقصد حیات ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا، شعور دے کر، فکر دے کر، غور کرنے کا ملکہ دے کر، عقل دے کر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا. جب عقل سلیم ہوتی ہے، سلامت طبع، تو خود بخود انسان آخرت کا اقرار کرتا ہے، احساس اس کو ہوتا ہے. ارشاد فرمایا انما توعدون لواقع. دیکھو جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے، وعدہ کیا جا رہا ہے نبیوں کی زبان سے، صحیفوں سے، اللہ کے آخری رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن مجید سے کھل کے جس کی اطلاع دی جا رہی، جس کو کبھی یوم الدین کہا گیا، کبھی یوم البعث کہا گیا، کبھی یوم الحشر کہا گیا، کبھی یوم القیامہ کہا گیا. مختلف ناموں سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو، اس مرحلے کو یاد کیا جو آخرت کا مرحلہ ہے، وہ واقع ہو کر رہے گا. انکار تو نہیں کر سکتے، اللہ کا وہ فیصلہ ہے کہ وہ فیصلہ پورا آئے گا، ثابت ہو کر رہے گا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ آ جائے گا تو ارشاد فرمایا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ. پہلی بات تو ارشاد فرمایا کہ چمکتے ہوئے ستارے بے نور ہو جائیں گے، دھندلے پڑ جائیں گے. دیکھیے ستارے چمک رہے ہیں دو وجہ سے، یا تو خود وہ روشن ہے، ان کے اندر ایسی گیسز ہے کہ وہ جل رہے ہیں جیسے ہمارا سورج ہے جل رہا، یا پھر یہ کہ سورج کی روشنی ریفلیکٹ ہو رہی ہے، پرتو پڑ رہا ہے، عکس پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ روشن نظر آتی ہے. سورج کی روشنی سے وہ منعکس ہو رہی روشنی کہ کوئی بھی چونکہ آبجیکٹ نہیں ہے، خلا ہے، ویکیوم. اس خلا میں کچھ جب ستارے ہیں تو وہ ستاروں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے اور اس سے وہ چمکتے ہیں اور آپ کو ایسا نظر آتا ہے وہ روشن ہے. قیامت کا دن جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہ سارے چراغوں کو بجھا دے گا جو سورج کی شکل میں ہیں. سارے سورج جتنے ہیں کائنات میں جن کو آج تک نہیں گن سکے، یہ سارے سورج بجھا دیے جائیں گے تو لازمی بات ہے ستاروں میں چمک آ رہے گی، وہ بھی نگاہوں سے غائب ہو جائیں گے، اوجھل ہو جائیں گے، تاریکی چھا جائے گی. تو جس دن یہ ستارے پورے کے پورے دھندلے پڑ جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ. اور یہ جو تمہاری اسپیس ہے نا، یہ پوری کائنات، اس کائنات میں جو ستارے سجا دیے گئے، اور ہر ستارے یہاں تک کہ تمہارے اپنے گروہ کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے آربٹ پر ہے، اپنے آربٹ سے، اپنے راستے سے، شاید میں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، 1 انچ نہیں ہٹ سکتے، 1 انچ. یہ کیسے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک حکیمانہ نظام ہے. اور اس کو آپ جانتے ہیں گریویٹیشنل فورس کہا جاتا ہے. اس گریویٹیشنل فورس کو اللہ تعالیٰ کاٹ دے گا، ختم کر دے گا. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس اسپیس میں، اس خلا میں، اس کائنات میں چھید پڑ جائے گی. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ. فریجہ کے معنی ہوتے ہیں چھید کر دینا، کاٹ دینا، شق کر دینا. اس پوری فضا میں، کائنات میں ایک چھید پڑ جائے گی اور پھر جو اتھل پتھل ہوگی، جو ستارے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے. اب پتا نہیں دنیا کس سے جا کے ٹکرائے گی، چاند سے ٹکرائے گی، کسی اور صورت سے ٹکرائے گی، کیا ہے شور کا بس اللہ ہی جانتا ہے. اور پھر مکہ مکرمہ کے لوگ، چونکہ مکہ مکرمہ کا جغرافیہ کچھ ایسا تھا، تو انہوں نے بدل دیا کہ ایک کٹورے ٹائپ کو شہر تھا، چاروں طرف سے پہاڑوں کا ایک سلسلہ تھا، بیچ میں نشیب میں وہ شہر تھا.
تو یہ سمجھتے تھے پہاڑوں کی وجہ سے ہم بہت محفوظ ہیں، چاروں طرف سے ہم کو پہاڑ گھیرے ہوئے، بڑی آندھی نہیں آتی ہے، بڑا طوفان نہیں آ سکتا، سیلاب نہیں آ سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ یہ کہتے ہیں قیامت کے وقت دنیا تباہ ہو جائے گی، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پہاڑ جل سے اکھاڑ دیے جائیں گے۔ نصیبہ کے معنی ہوتے ہیں، کئی لفظ آئے قرآن پاک میں پہاڑوں سے متعلق، قیامت کے دن ان کا کیا حشر حباء منصورا ارشاد فرمایا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کے فضا میں پاؤڈر کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہاں ارشاد فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، نصیبت کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ایسا اکھاڑنا کہ اس کا نشان بھی باقی نہ رہے، کہ یہاں یہ چیز تھی، یہاں یہ چیز تھی، یہ علامت بھی باقی نہ رہ جائے، ایسے اکھاڑنے کو نصیفت کہتے ہیں۔ قیامت کا وقت آئے گا کہ پہاڑوں کو پاؤڈر کر کے ایسے اکھاڑ کے فضا میں اللہ تعالیٰ بکھیر دے گا کہ لوگوں کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہاں ہمالیہ تھا، یہاں ایوریسٹ تھا، یہاں فلاں پہاڑ تھا، یہاں فلاں پہاڑ تھا، سب ریتی میں تبدیل ہو کر ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد سے یہ عالم بالا میں پوری تباہی بچے گی، یہ آخری وقت ہوگا، ہلچل مچے گی۔ اور میں عرض کر چکا ہوں دنیا میں ایک زلزلہ آئے گا، گلوب آپ کا تھر تھر کانپے گا، اور پھر اس کے بعد سے سارے لوگ فنا ہو جائیں گے، سارے جاندار ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد سے اللہ کے حکم سے دوسرا سور پھونکا جائے گا اور میدان حشر برپا ہوگا۔ میدان حشر کے سلسلے میں مفسرین کہتے ہیں وہ ایک میدان ہوگا جو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا۔ بعض مفسرین کہتے نہیں، ہمارے گروہ کو ایسے کھینچ دیا جائے گا۔ آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا سا آٹے کا ٹکیا ہوتا ہے چھوٹا سا، اور اس کو یوں یوں کر کے جو رومالی روٹی بناتا ہے اتنی لمبی چوڑی، تو یہ جو آپ کا گروہ ہے اس کو رومالی روٹی کی طرح اگر پھیلا دیا جائے تو کتنا بڑا میدان ہوگا، آپ تصور کر لیجیے۔ اس کو مفسرین نے کہا وہ میدان حشر ہوگا جس میں نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی گڑھا ہوگا، کوئی نہ شیب و فراز نہیں ہوگا، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، کسی قسم کا اونچائی نیچائی کچھ نہیں، سپاٹ میدان، فاذا ھم بالساہرہ۔ اور پھر اسی میں سے مردے نکل رہے ہوں گے، اور جہاں سے سور پھونکا جا رہا ہے دوسرا سور، اس کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، پتنگوں کی طرح نکلیں گے، جیسے برسات میں پتنگے کہاں سے نکل رہے ہیں نظر ہی نہیں آتے، جمع ہوتے چلے جاتے، جمع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا ایسے ہی انسان برآمد ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ انسان برآمد ہوں گے، میدان حشر ہوگا، کھڑے ہو جائیں گے، شہید لائے جائیں گے، گواہی دینے والے، اور نکیریں آئیں گے۔ بہت بڑی لمبی داستان ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مختصر کر دیا۔ آگے چل کے جب حساب کتاب کا وقت آئے گا تو ایک اہم ترین مرحلہ ہوگا وہ عزت رسول وقتی تک، کہ وہ وقت رسولوں کو دے دیا جائے گا، رسولوں کو جن کو دنیا میں جھٹلایا گیا تھا، ستایا گیا تھا، جن کے خلاف مازداری کی گئی تھی، جن کی تعلیمات کو دبا دینے کی کوشش کی گئی تھی، وہ رسولوں کو وقت دیا جائے گا، ان کا اپائنٹمنٹ ہوگا، سمجھ لیجیے وہ وقتی تک وقت ان کا آ جائے گا۔ کیا کرنے کے لیے؟ اس لیے کہ اب وہ گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجِیءَ بِالْأَنْبِیَاءِ وَالشُّهَدَاءِ، نبیوں کو گواہ بنا بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ ہر نبی اپنے قوم کے سلسلے میں گواہی دے گی، اور ہر نبی گواہی دیتے ہوئے کہیں گے کہ پروردگار پیغام پہنچایا تھا، انہوں نے انکار کیا، بات بے ایمانی کرتے کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرحلہ آئے گا۔ تو سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کر دی کہ وہ جلیل القدر رسول، وہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے ساری نبوت کے زمانے میں توحید کی دعوت دی تھی، ان کو خود لوگوں نے خدائی میں شریک کر دیا، نعوذ باللہ، خدا کا بیٹا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب باری آ گئی اور لرزہ پر اندام ہے، اور اللہ تعالیٰ پہلے کیا ارشاد فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم یاد کرو ہم نے کیسے تم کو پیدا کیا تھا، یاد کر لو اس وقت کو جب کہ یہودی تمہاری مخالفت کر رہے تھے تو ہم جبرائیل امین کے ذریعے تمہارا کیسے سپورٹ کر رہے تھے۔ اس وقت کو یاد کرو اے عیسیٰ کہ تم مٹی کے پرندے میں دم کرتے تو جان آ جاتی، ایسا معجزہ ہم نے تم کو دیا تھا۔
ایسا اس وقت کو یاد کر لو جب تم مرے ہوئے انسان کو سہلاتے تھے تو اس کے اندر جان پڑ جاتی تھی، زندہ ہو جاتا تھا۔ ایسا اس وقت کو یاد کر لو جس وقت تم پیدائشی نابینا کی آنکھوں کو مس کر دیتے تو اس کی آنکھوں میں بینائی آ جاتی۔ ایسا اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم کو تمہاری ماں کو بہت ستا رہے تھے، ہم نے تمہاری عزت بچائی، نبی و رسول بنایا اور سارے مقامات سے نوازا، تو کیا اس کا یہ تم نے شکرانہ ادا کیا کہ تم کو تمہاری ماں کو خدائی میں شریک کیا جائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رو پڑیں گے، تھرائیں گے، گھبراہٹ کے ساتھ کہیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به مولا، آپ نے جو حکم دیا میں نے وہی ان سے کہا تھا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جب تک میں رہا یہی بولتا رہا، جب آپ نے اٹھا لیا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا اس کی اطلاع مجھے نہیں ہے۔ اللہ اگر آپ ان کو جلا دیں، ان کو جہنم میں چھوڑ دیں، آپ مالک ہیں، آپ کی مرضی، آپ معاف کر دیں، آپ مالک ہیں، آپ کی مرضی، میری کچھ نہیں چلنے والی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں تفصیل سے کیوں ارشاد فرمایا؟ سورۃ المائدہ کی آخری آیتوں میں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان جلیل القدر نبیوں اور رسولوں میں سے ہیں جن کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اولو العزم من الرسل ہے، رسولوں میں سے 5 کو بہت اونچا مقام دیا گیا ہے، اور ان 5 رسولوں میں سے حضرت نوح ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 کو کہا گیا اولو العزم من الرسل، رسولوں میں بلند مقام کے حامل ہیں، رسولوں میں رسول نبی، یاد رکھیے سمپل نبی اگر کوئی ہے تو اس نبی کے پیروں کی خاک تک کوئی ولی نہیں پہنچتا، کوئی ولی نہیں پہنچتا، کسی سے بھی کنفرم کیجئے آپ، نبی کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور ان نبیوں میں رسولوں کا مقام اور ان رسولوں میں ان 5 رسولوں کا مقام آپ اندازہ کیجئے کتنا قرآن پاک ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ ایسے رسول اللہ کے سامنے گھبرا جائیں گے، برات کا اظہار کریں گے کہ شرک کرنے والوں کے میں کام آنے والا نہیں، تو جن لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اولیاء اللہ اس دن بچا لیں گے، وہ اپنی غلط فہمی کو قرآن مجید کے اس بیان کی روشنی میں صحیح کر لے گا، عقیدہ درست کر لے گا۔ کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں، قیامت میں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، وہاں اللہ کا حکم چلے گا، یہاں تک کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی اجازت لینے کے لیے سجدے میں پڑ جائیں گے، اور فرمایا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سجدے میں مولا کے دربار میں وہ حمد و ثنا کروں گا، ایسی گزارشیں کروں گا، التجا کروں گا کہ آج مجھے وہ الفاظ بھی نہیں معلوم، اسی دن اللہ تعالیٰ مجھ پہ القا کرے گا، الہام فرمائے گا، تب جا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ نبی آپ اپنا سر اٹھائے اور آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ یہ قیامت کا میدان، یہ قیامت کا منظر، یہ قیامت کا حشر، یہ بہت ہی اہم ہے، یاد رکھیے۔ یہ وہ کھڑی ہوگی جس وقت بس اللہ کی اطاعت، فرما برداری، رسولوں کی اطاعت، فرما برداری، اعمال صالحہ یہی کام آنے والے ہیں۔ فرمایا ہے وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ کہ رسولوں کی گواہی کا وقت آ جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ایسے عظیم الشان دن کے لیے ڈیلے کیا گیا ہے رسولوں کا فیصلہ، دنیا میں نہیں ہوا، دنیا میں نہیں ہوا، منکرین نے بہت ستایا، پریشان کیا، بعضوں کے سلسلے میں اللہ کا عذاب آیا، بعضے بچ گئے مخالفین، لیکن فرمایا کہ نبیوں کی شان و مقام شہادت پر کھڑے ہو کر اپنی امتوں کے سلسلے میں گواہی دینا، کس عظیم الشان دن کے لیے اس کو تعجیل کیا گیا ہے، ڈالا گیا ہے، اس کو ڈیلے کیا گیا ہے، لیوم الفصل، وہ عظیم الشان دن فیصلے کا دن ہوگا، عدالت کبریٰ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عدالت ہوگی۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اس فیصلے کے دن کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ اس جو فیصلے کا دن ہوگا اس دن کا عالم یہ ہوگا ویل یومئذ للمکذبین، جتنے آخرت کو جھٹلانے والے تباہی میں پہنچ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، چہرے سیاہ ہو جائیں گے،
गर्दनें अकड़ जाएंगी, हिल नहीं सकेंगी, जैसे पत्थर के मजस्मे हों, आंखें पथरा जाएंगी, जिल्लतों के साथ धक्के दे दे के उनको आगे बढ़ाया जा रहा होगा। वही यौमइज़िन लिलमुकद्दिबीन, आखिरत का इनकार करने वालों के लिए उस दिन बड़ी तबाही है, बहुत बर्बादी है। यहाँ तक के बहुत सी रिवायतें हैं जिसमें यह भी आता है कि फिर वो एक वैल नामी वादी में डाल दिए जाएंगे, जिस वादी का नाम, जहन्नम की एक वादी का नाम वैल है, और उसका आलम यह होगा कि उस वादी में बस और पीप का कीचड़ होगा, गंदगी होगी, अजाब होगा, आग का अजाब होगा, शोले वहां से बुलंद हो रहे होंगे, उस वादी में फिर वो डाल दिए जाएंगे। ये है इस पूरी कायनात का जो निजाम चल रहा है। ये पूरी कायनात का निजाम इस बात पर शाहिद है कि अल्लाह ताला ने इस कारखाने आलम को बेमकसद नहीं पैदा किया, बहुत मकसद के साथ पैदा किया। बड़ी हिकमत है, दानाई है, बारीक बीनी के साथ, बड़ी लताफत के साथ ये कायनात पैदा की गई। एक सिस्टम को पुश करने के लिए दूसरा सिस्टम, दूसरे सिस्टम को संभालने के लिए तीसरा सिस्टम। तो आप और करते चले जाइए, दुनिया के किसी भी निजाम को देख लीजिए। हमारी खेती के लिए पानी का बरसना, पानी के बरसने के लिए समंदर में पानी का उबलना, और पानी के उबलने के लिए सूरज का तपना, एक पूरा निजाम है। इस हकीमाना अंदाज में इस कायनात को चलाने वाले परवरदिगार को तुम समझते हो कि इसको सिर्फ एक स्टेज का ड्रामा बनाया है, कैलेंडर का खेल बनाया? हरगिज़ नहीं, एक मकसद है, जिस मकसद के साथ ये कायनात पैदा की गई कि ये इंसान का एग्जामिनेशन सेंटर है, यहाँ पर इंसान इम्तिहान देने के लिए आया है। नतीजा आखिरत में बरामद होगा, नतीजा क़यामत के दिन, रिजल्ट क़यामत के दिन मालूम होगा, उस दिन इंतजार कर लो। जालिम अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ना सूरह इब्राहिम में कि ये ना समझो कि अल्लाह ताला जालिमों के जुल्म से गाफिल है, नऊज़ु बिल्लाह, नहीं। ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फीही अल-अब्सार। अल्लाह ताला उनको छूट दे रहा है, कितना करना है कर लो, फिर सजा उस दिन देंगे जिस दिन तुम्हारे सीने फट जाएंगे, जिस दिन तुम्हारी आंखें पथरा जाएंगी, और जिस दिन तुम्हारा दम हालत में घुट कर रह जाएगा, उस दिन तुमको पता चल जाएगा दुनिया में क्या कर कर आए। इरशाद फरमाया, ये वो आखिरत की हकीकत है जिसमें ये पूरी कायनात गवाही दे रही कि वो दिन आने वाला है, होकर रहेगा। फिर इरशाद फरमाया, इसी तरह तारीख भी गवाही देती है। तारीख क्या गवाही देती है? इरशाद फरमाया कि आलम नुहलिकिल अव्वलीन सुम्मा नुतबिउहुमुल आखिरीन। ये देखो एक सिलसिला चला हुआ है, और उस सिलसिले में एक नस्ल खत्म हो रही है तो दूसरी नस्ल आती चली जा रही है, और उसमें वो नस्लें, पिछली उम्मतें जिन्होंने इनकार किया, गलत रास्ते पर चलते चले गए, और रसूलों की शान में गुस्ताखी की, अल्लाह के दीन का इनकार किया, आखिरत का इनकार किया, उन पर हलाकत आई। कहीं सैलाब आया, कहीं तूफान आया, कहीं पत्थरों की बारिश हुई, मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह ताला ने उनको तबाह किया। तो ये तारीख भी बताती है कि गिरफ्त तो है अल्लाह ताला की। सुम्मा नुतबिउहुमुल आखिरीन, एक नस्ल, एक जनरेशन हटाई गई, दूसरी जनरेशन लाकर आबाद की गई। क्यों चल रहा है ये एक के बाद दूसरे क्यों आते जा रहे हैं? दरअसल ये जो इंसानी जिंदगी की साइकिल है, ये इसलिए चक्कर काट रही है। कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन, कि देखो मुजरिमों को सजा देना, ये हमने फैसला कर लिया, हम मुजरिमों के साथ ऐसे ही करेंगे, उनको बर्बाद करेंगे, हलाकत के दाने तक पहुंचाएंगे। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकद्दिबीन, उस दिन जिस दिन झुठलाने वालों के लिए तबाही होगी। झुठलाने वालों को कोई आसरा नहीं मिलेगा, कोई सहारा नहीं मिलेगा। लिहाजा क़यामत को झुठलाना ये इंसान को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। जालिम बनता है वो क़यामत को झुठलाने की वजह से, नाफरमान बनता है वो क़यामत को झुठलाने की वजह से, मुतकब्बिर फिरौन बन जाता है वो क़यामत को झुठलाने की वजह से, बेहया किस्म का गंदगी फैलाने वाला कीड़ा बन जाता है वो क़यामत को झुठलाने की वजह से। जब जब क़यामत का एहसास होगा, आखिरत का एहसास होगा, इंसान न जुल्म करेगा, न गंदगी फैलाएगा, न लड़ाई झगड़े और न दीवार, सारी चीजों से इज्तिनाब करके एक बड़ा खूबसूरत, अच्छा, प्यारा शहरी बन जाता है।
لہٰذا ارشاد فرمایا دیکھو جھٹلانے والوں کے لیے ابھی تو تم دنیا میں نتیجہ نہیں دیکھ رہے ہو، لیکن آخرت میں دیکھو کہ وہ برباد ہو جائیں گے۔ ہر ایک مثال کے بعد، ہر ایک گواہی اور ہر ایک شاہد کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا اعادہ کیا، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ عجیب و غریب انداز ہے، جیسے سورۃ الرحمن میں آپ نے دیکھا کہ ہر بیان کے بعد اللہ تعالیٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ارشاد فرمایا رب کی کون کون سی نعمت کا، وہاں نعمت کا تذکرہ، یہاں بربادی کا تذکرہ، کہ برباد ہو کر رہ جاؤ گے، برباد ہو کر رہ جاؤ گے۔ انکار کی روش پہ نہ چلو، اعتراف کرو، اور اعتراف کرنے کے لیے فرمایا بڑے ذہین بنتے ہو، تیسمار خواہ بنتے ہو، اپنے آپ کو سائنسدان سمجھتے ہو، اپنے آپ کو حکمران سمجھتے ہو، اپنے آپ کو دولت مند سمجھتے ہو، جو بھی سمجھنا ہو سمجھتے ہو، لیکن ذرا غور کرو تم کیا ہو۔ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تم کو نہیں پیدا کیا ایسے پانی سے، ماء مہین، جس کی کوئی عزت نہیں تھی۔ ہم ایک توہین کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، انسلٹ کے معنوں میں، توہین ہو گئی ان کی، یہ وہی توہین ہی سے یہ مہین بنتا ہے، عربی کا لفظ ہے توہین بھی۔ مہین کے معنی ہوتے ہیں جس کی کوئی عزت نہیں، جس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں حقیر۔ حقیر سے ایک سیال مادے سے تم کو پیدا کیا گیا، ایسے حقیر سے جس کو ناپاک قرار دیا گیا ہے، ایسے حقیر سے کہ اس کے خروج پہ تم کو غسل کرنا پڑتا ہے، اس چیز سے تمہاری پیدائش کا عمل شروع، تمہاری آغاز ہوئی، کیا کہ تم ذرا غور کر لو، تمہارا آغاز یہ ہے۔ پھر اس کے بعد أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے نہیں پیدا کیا تم کو ایک حقیر سے، پانی سے، اور پھر فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور پھر اس کو ہم نے رکھ دیا ایک ٹھہراؤ والی جگہ پر۔ رحم مادر، ماں کے پیٹ میں جو جنین ہوتی ہے وہ کتنی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے کہ دنیا میں بیکٹیریا پھیلے ہوئے ہوں، 1000 کورونا ہو، اندر بچے کو کورونا نہیں ہونے والا، یاد رکھیے، دنیا میں 1000 بیکٹیریا پھیلے ہوئے ہوں، اندر اس کی حفاظت ہو رہی ہے، اور پھر کوئی بڑا حادثہ نہ پیش آئے تو کوئی تکلیف نہیں ہونے والی ہے۔ نرم ایک بچھونا ہے اس کا، اس کے اطراف جس جلد کو کہتے ہی ہیں رحم، اس کے معنی یہ کہ بڑی مہربان، لطیف، نرم قسم کا غلاف جس میں کہ وہ پرورش پاتا ہے، اور پھر اس کے لیے وہاں کچھ دنوں کا قرار ہے۔ کتنا قدر معلوم، ایک معلوم شدہ مقدار، سب جانتے ہیں کہ 9 مہینے کے آس پاس ٹھہرنا، 15-16 مہینے نہیں ہو سکتے، تو 10-5 دن آگے پیچھے، وہ بھی ڈاکٹروں کے حساب لگانے میں غلطی ہوتی ہوگی، ورنہ تو پیریڈ تقریباً فکس ہے۔ اور یہ قدر معلوم اللہ کو تو بالکل معلوم ہے کتنے روز کے کتنے سیکنڈ پہ موصول دنیا میں آئیں گے، لہذا فرمان قدر معلوم قدرنا، ہم نے اس کو مقدر کیا، ہم نے طے کیا اس مقدر میں تم کو، اس ڈیٹ پہ تم کو دنیا میں آنا ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے تو اشاروں میں کہا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، اور بہترین اندازہ لگانے والا، ڈیٹ فکس کرنے والا پروردگار ہے، کہ دنیا میں آنے کے لیے جیسے اس نے منٹ، گھنٹہ، ہفتہ، مہینہ، دن طے کیا ہے، بالکل ایسے ہی اس دنیا سے جانے کے لیے اس نے طے کر دیا ہے۔ اس دن، اس وقت، اس گھڑی، اس دنیا سے تم کو رخصت ہونا ہے۔ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، یہاں پہ قادرون کے معنی قدرت کے نہیں ہے، قدرت کے معنی دوسری جگہوں پہ اللہ کل شیء قدیر میں وہ مفہوم، یہاں صحیح اندازہ لگانے والا، ٹھیک ٹھاک مدت طے کرنے والے کو قادرون کہا گیا۔ عربی میں قدر کے معنی یہ بھی آتے ہیں، لہذا ارشاد فرمایا کہ اِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، کہ پھر ہم نے تم کو ایک ٹھہراؤ والی جگہ میں رکھا، ایک مدت تک کے لیے جو معلوم شدہ ہے، اور ہم نے اس کا اندازہ لگایا، اور اللہ تعالیٰ بہترین اندازہ لگانے والا ہے۔ اس پورے نظام کو دیکھو، تمہاری زندگی کی کیا حقیقت ہے، تمہارا جو مٹیریل ہے اس پہ غور کر لو،
تمہاری جو آمد ہے تمہاری مرضی سے نہیں ہے، اس پہ غور کر لو. تمہاری جو رخصتی ہے تمہاری مرضی سے نہیں ہے، اس پہ غور کر لو. کیا چل رہا ہے تمہارا اقتدار، کیا حکومت ہے. بڑے بڑے حکمران ان کے لاشوں کو کتے کھا لیتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، چند دنوں کی یہ سب دکھاوے کا سامان ہے. لہٰذا اپنی حقیقت پر غور کرو. اس کے باوجود اگر تم آخرت کا انکار کر رہے ہو، مولا کی حکمرانی کا انکار کر رہے ہو، اس کے اختیارات کو چیلنج کر رہے ہو، اس کی قدرت کو چیلنج کر رہے ہو، تو یاد رکھو وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اس دن نتیجہ سامنے آ جائے گا، برباد ہو جاؤ گے، چہرے سیاہ پڑے ہوں گے، دھکے کھا رہے ہوں گے، اور کوئی بھی اس دن مددگار نہیں ہوگا، کام آنے والا نہیں ہوگا. عالم نجانی الارض کفاتا، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اس پوری کائنات کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ نے بطور گواہی پیش کیا. تو ذرا آپ تم اپنے گلوب پہ غور کر لو. یہ بیضوی گلوب جو انڈے کی شکل میں ہے، عالم نجانی الارض کفاتا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا جو تم کو تھامے ہوئے تھے. کفاتا کے معنی کور کر لینا، کفاتا کے معنی ضم کر لینا، اپنا لینا. تم کو تھامے ہوئے تھے. کیسے تھامے ہوئے تم کو، کیسے ضم کیے ہوئے تم کو، کیسے انکلوڈ کیے ہوئے. احیاء، زندگی میں بھی وہ اموات مرنے کے بعد بھی اسی گروپ میں ہو. تم کہیں نہیں جاؤ گے تم اس گروپ کے بعد، مرنے کے بعد بھی. جن کو جلایا جا رہا ان کی خاک بھی اسی گروپ میں ہے، جن کو دفنایا جا رہا ان کی میتیں بھی اسی گروپ میں ہے، زندہ بھی اسی گروپ میں، مردہ بھی اسی گروپ میں. تمہاری ساری کوششوں، تمہاری ساری ایکٹیویٹیز، تمہاری ساری ہلچل کا مقام اتنا ہی ہے. یہ گروہ کائنات میں کتنا ہے وہ آپ جا کر سائنس میں چیک کر لیجیے. اس پورے یونیورس میں، گیلیکسی میں ہمارا گروہ کتنا چھوٹا سا ایک ڈراپ ہے، وہ آپ جا کر سائنس میں پڑھ لیجیے. ساری ہلچل، حکومت، لڑائی جھگڑے، جینا مرنا اسی چھوٹے سے ایک ڈراپ میں تمہاری رکھی گئی ہے. ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ. اور یہی وہ گروہ ہے، زمین ہے، دھرتی ہے، جس میں ہم نے اونچے اونچے پہاڑوں کو رکھا ہے. اس پہاڑوں کو رکھا، وادیوں کو رکھا، نشے کو رکھا، فراز کو رکھا، تاکہ بالکل چکنا سپاٹ نہ ہو جس میں جینا مشکل ہو جائے، سڑکیں نہ بن سکے. اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی دے دی کہ چھوٹے چھوٹے ڈیزرٹ رکھتی ہے دنیا میں. سمجھ لو اگر پوری دنیا ایسی پیدا کر لیتے تو تم کیا کر سکتے؟ عروب الخالی میں آپ گھس نہیں سکتے. سعودی عرب کا جو ڈیزرٹ ہے جس کا نام ہے عروب الخالی، اس میں آپ گھس نہیں سکتے، نہیں جا سکتے. آج تک بھی کوئی گاڑی ایجاد نہیں ہوئی کہ وہ اندر جائے، کنارے کنارے جاتے ہیں سب. اگر اللہ تعالیٰ ایسے ہی پوری دنیا پیدا کرتا تو کیا کر لیتا انسان؟ کہاں کھیتی کرتا، کہاں جیتا، کیسے لہریں بہتی، کیسے سڑکیں بنتی، سوچیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہ، یا ہمالیہ جیسا اونچا اونچا چٹانوں کا اس پوری دنیا میں ایک سلسلہ پھیلا دیتا، کیسے جیتے ہیں. ہر قسم کے نمونے رکھے، پہاڑ بھی بنائے، وادیاں بھی بنائے، مسطح زمین بھی بنائی، جینے کے قابل اس زمین کو پروردگار نے بنایا. اور پھر وَاسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اس نے تم کو پینے کے لیے میٹھا میٹھا پانی عطا کیا. اگر اللہ تعالیٰ میٹھے پانی کا نظام ختم کر دے، سمندر کا پانی پینے پہ انسان مجبور ہو جائے، کتنی پریشانی ہوگی ذرا آپ سوچیں. جن گھروں میں بور کا پانی تھوڑا سا نمکین آتا ہے وہ کتنے پریشان ہوتے ہیں، آر او مشین لگاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہاں سے پانی لاتے ہیں، یہاں سے پانی لاتے ہیں. ذرا سوچیے آپ. لیکن اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے، اتنا مہربان، اتنا مہربان کہ اس نے اس پوری کائنات میں کہیں بھی آکسیجن نہیں رکھی، کہیں بھی نائٹروجن نہیں رکھی. تمہاری دنیا کے اطراف اس کو پھیلا دیا. تمہاری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جینے کے قابل بنا دیا، اس کو کھیتی کے قابل بنا دیا. تمہاری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ساری ہر قسم کی یہاں نعمتیں تمہارے لیے میسر فرما دی. کھولو تو تم کو منرلس مل رہے ہیں، معدنیات مل رہے ہیں، پیٹرول مل رہا ہے، اوپر درخت الگ الگ پھلوں کو لے کر اٹھتے چلے آ رہے ہیں. ہر چیز، ساری ضروریات اس دنیا میں سمو دیا. اور اس کے بعد سے ابھی اس کی مہربانی دیکھیے، میٹھے پانی کا انتظام ایسا کیا کہ جو سمندر سے پانی اٹھ رہا ہے وہ آ کر برس رہا ہے تو میٹھا ہے، نمکین نہیں ہے.
खाना नहीं है, वरना घरों की छतों में क्या हाल होता, नमक ही नमक होता। और आप इधर कारें पार्किंग में खड़ी रहती ना, वो हर 2 साल में गल गई होती। ये तो अल्लाह ताला की शान है। मीठा पानी लाके बरसाता है, वो पानी फिर जज्ब होता है, जज्ब होने के बाद से बेशतर कुओं का पानी भी मीठा निकलता है, ठीक है, बस का खारा निकलता है। लेकिन नहरें जितने उसने बहाती मीठे पानी की, वो गंगा की शक्ल में हो, जमुना की शक्ल में, वो नील की शक्ल में हो, फरात की शक्ल में, बड़ी बड़ी दरियाएं, बड़ी बड़ी नदियां बह रही हैं मीठा पानी लेकर, और इंसानों को पीने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, खेती के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो अस्कैना को, और हमने तो उनको सैराब कर दिया मान फुराता, मीठे मीठे पानी से इस कदर वाफिर मिकदार में दिया कि कभी तंगी नहीं होती, कमी नहीं होती। अगर कमी होती है तो इंसान की कमीनगी की वजह से, इंसानों की कमीनगी होती, कमीनापन होता है, इधर नहीं पानी जाने देते, उधर नहीं जाने देते। और परवरदिगार ने तो इस नेमत को आम कर दिया है। कि ये सारी नेमतों से तुम्हारी जिंदगी को संवारने वाला परवरदिगार क्या तुम्हारे आखिरत से गाफिल रहेगा? ये बेकार की जिंदगी है। ये गुनाह करने वाला गुनाह करता रहे, छुटा फिरे, गंदगी फैलाने वाला गंदगी फैलाता रहे, छुटा फिरे। नेक मजलूम सीधा साधा आदमी तकलीफें सहते सिसकते बढ़ जाए, परवरदिगार के पास इंसाफ नहीं है। उनको बेवकूफ तो सोच सकता है, लेकिन अकलमंद कभी नहीं सोच सकता। अकलमंद कहेगा कि नहीं, आखिरत हकीकत है, अदालत कुबरा मौला की होकर रहेगी, इंसाफ का दिन आकर रहेगा। जो इंसाफ के दिन का इनकार करेगा वो उस दिन तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सड़ जाएगा, कहीं का नहीं रह जाएगा। ये अकीदा है आखिरत है, जो सारे आमान की इस्लाह की गोया बीज है। ये अगर दिल में इसको बो दिया जाए तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि इंसान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैकर बन जाए, गुनाहों से बचने वाला, खुफिया तौर पर गुनाहों से बचने वाला, खुल्लन खुल्ला गुनाहों से बचने वाला इंसान भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही उम्मती बन जाए। लिहाजा इरशाद फरमाया कि देखो ये आखिरत का दिन, ये एक हकीकत है, और इनकार करने वाला कैसे तबाह होगा उसके लिए आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो जहन्नम की हौलनाकी, अल्लाह के अज़ाब का सिलसिला, और उसको एक बार देख लो, उसके अगर शिकार हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। आखिरत की कामयाबी को अपना मत में नजर बनाओ, आखिरत की सर्वबुलंदी को अपना मकसद हयात बनाओ। इसमें जिद्दोजहद करो, कोशिश करो, मुकाबला करो, मेहनत करो, अपनी जान को लगा लो, तो तुमको फिर आखिरत का वो नतीजा मिलेगा कि खुशी से निहाल हो जाओगे। आगे अल्लाह ताला ने आखिरत के बाद जो सजाओं का तज़किरा है, जहन्नम का तज़किरा है, वो बयान फरमाया। और उसके बाद से आप देखेंगे कि दुनिया की जिंदगी कैसे बसर करना है, उसका मुख्तसर इशारा फरमाया। आइंदा इतवार उसकी वज़ाहत आपकी खिदमत में रखी जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।